بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کا دن جو گزرا ہے اور اس کے بعد جو گزشتہ رات تھی وہ پاکستان کے عوام کے لیے بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص جو ہے وہ بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کل رات تقریباً 11:30 بجے کے قریب جو فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 3 رکنی بینچ کی جانب سے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب موجود تھے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان، جو بلے کا نشان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان تھا، وہ توڑ دیا گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاید ختم ہو گیا، کم از کم، یا یہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف اس بیٹ کے بلے کے نشان کو استعمال نہیں کر سکے گی۔ اب اس کے پیچھے بہت سی بنیادی وجوہات ہیں، آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اور عموماً ہمارے جو نوجوان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، یا وہ مولانا فضل الرحمان ہو، یا کوئی بھی دوسرے لیڈر ہو، تو ان کے حوالے سے جو خبریں میڈیا میں گردش کرتی ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوتا۔ مثلا کل میں نے شام کے وقت ایک جگہ، ایک ریسٹورنٹ میں میری ملاقات کسی صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بات کی، تو میں نے ان سے 4 چیزیں پوچھی۔ میں نے کہا آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے مندرجات کیا ہیں؟ وہ کیا الزام ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ ان صاحب کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا۔ پھر میں ان سے پوچھا کہ مجھے سائفر کیس کے بارے میں بتا دیں کہ سائفر کیس کیا ہے، انہیں اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر میں نے ان سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پوچھا، انہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل معلوم نہیں تھی۔ اور پھر آخر میں نے ان سے عدت میں نکاح کا جو کیس عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ الیکشن بالکل سر کے اوپر ہے، اور وہ واحد جماعت جو کہ زیر عتاب ہے، جس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جس کو کرش کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جس میں ہم ابھی آتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو چونکہ وہی موضوع بحث ہے تو اسی بارے میں بات ہوئی۔ ان صاحب کا اصرار یہ تھا کہ عمران خان ایک عظیم لیڈر ہیں، ایک ایماندار آدمی ہیں، امت مسلمہ کے وہ واحد لیڈر ہیں، وہ ریاست مدینہ کے داعی ہیں، وہ انتہائی اچھے، نیک، شریف اور صاف ستھرا ماضی رکھنے والے انسان ہیں۔ لیکن یہ جو 4 سوالات میں نے ان سے پوچھے، خاص اب دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر تو 200 کے قریب چھوٹے بڑے کل ملا کے کیسز ہیں، لیکن یہ جو 4 بڑے کیسز ہیں، یہ ہیں وہ کہ جن میں عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور باتیں جو ہیں، جو چیزیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے بنیادی طور پہ وہ لا علمی۔ کچھ ایسا ہی بلے کے نشان کے حوالے سے۔ بلے کے نشان کے جانے کا سب سے بڑا سبب کوئی دوسری جماعت نہیں ہے، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ بلے کے جانے کا سب سے بڑا سبب خود پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو تماشا بنائے رکھا، اور اس میں بھی سب سے بڑا کردار ان نالائق وکلاء کا ہے، جن کی نالائکی کو نہ صرف یہ کہ کل آپ نے سپریم کورٹ کے اندر دیکھا، بلکہ اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور وہ نتیجہ یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی انتخابی نشان سے محروم کر دی گئی ہے۔ جب انہوں نے انتخابی نشان کا ڈرامہ شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پٹیشن موجود تھی کہ انہی وکلاء حضرات نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بلے کے نشان کے حوالے سے دائر کر دی، لیکن پھر انہیں کہیں سے یہ ایک اشارہ ملنا شروع ہوا، خاص طور پہ پشاور ہائی کورٹ سے، کہ شاید وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کی توقع زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بھاگم بھاگ نہ صرف یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کی بلے کے نشان کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے وہ اپنی جو درخواست تھی وہ واپس لے لی۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں، اور بنیادی خرابی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ بہت گولڈن پیریڈ تھا، وہ جو 20 دن کے اندر وہ الیکشن کروانا تھا، اس میں وہ اپنی پارٹی کے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے مطابق الیکشن کروا دیتے
تو آج انہیں اس دن کا منہ نہ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک فرضی نامزدگی کی جس میں یہ خبر میڈیا پہ چلائی گئی کہ جناب الیکشن کے لیے، چونکہ عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں اور اب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے، نہ ہی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر خان کو نیا چیئرمین نامزد کر دیا۔ یہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا، اس کا کوئی پیپر ورک نہیں تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پشاور کے ایک مضافاتی دیہاتی علاقے میں جس کا نام چمکنی ہے، وہاں کے ایک گراؤنڈ کے اندر کوئی 25-30 لوگوں کو بٹھایا گیا اور تقریباً 35 منٹ کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہیں وہ بلا مقابلہ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین منتخب ہو گئے، اور کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا اور کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اس میں کوئی جو الیکشن کے جو رولز ہیں، جو طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کے، کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں تھا۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو طریقہ کار ریٹن ہے اور وضع کرتا ہے وہ موجود نہیں تھا۔ کسی نمائندے کو پراپر نوٹیفائی کر کے اس کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ بس ایک خانہ پوری جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ جب یہ چیز الیکشن کمیشن میں آئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کہ الیکشن کمیشن نے اس کو رد کر دیا۔ جب اس کو رد کیا اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ آپ نے باقاعدہ انتخابات نہیں کروائے کہ جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا، ہم نے آپ کو 20 دن کا ٹائم بھی دیا تھا، تو ظاہر آٹومیٹکلی نہ صرف یہ کہ بلے کا نشان ختم ہو گیا، بلکہ بیرسٹر گوہر علی خان کی چیئرمین شپ بھی چلی گئی۔ اور وہ وقت تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی انتخابی نشان تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چیئرمین تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرتی، وہ جو ان کی ٹرولنگ بریگیڈ ہے جس میں وہ پھر ایک طرف سے تو اپنے مخالفین کو رگیدنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ عمران خان کو ایک مہاتما اور دیوتا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ عمران خان کی جوانی کی تصویریں لگا کے اسے ہیرو اور نجات دہندہ اور امت مسلمہ کا لیڈر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ الحق کیسے شروع ہوتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اسلامی ٹچ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا تیزی سے جاری و ساری تھا، اور بالکل اس میں کہ یعنی لوگ ڈر گئے ہیں اور عدالتیں ڈر گئی ہیں اور عاصم منیر صاحب ڈر گئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایک بلے سے ڈر گئے ہیں تو یہ ہمارے خان سے کیا کرے، اور وہ خان جو ہے وہ تو جیل کے اندر بیٹھا بیٹھا بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ دو جملے خان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت پروپیگیٹ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خان کو جیل میں بہت بڑی آفر ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ روٹی پانی، دیسی مرغے بکرے اور دیسی گھی اور موسمی پھلوں کے علاوہ خان کو کچھ آفر نہیں ہو رہا، کچھ آفر نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کہا گیا، لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا کہ خان کو جیل میں بہت بڑی آفر ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وہ جیل میں بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے، اور لوگ وہ جو یوتھیے تھے وہ اس پہ ناچتے رہے، جھومتے رہے، گاتے رہے، اور حالات اس نہج پہ آ پہنچے جو گزشتہ رات ہوا۔ اب وہ جو سنجیدہ حلقے تھے وہ ان کا تماشا دیکھے چلے جا رہے تھے، اور کل انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کا آخری روز تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس کا جو وقت ہے وہ شام 7 بجے کا مقرر کیا گیا تھا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ سے اپنی من پسند کا ریلیف حاصل کر چکی تھی، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ چیئرمین بھی اپنی جگہ پہ بیرسٹر گوہر علی خان برقرار ہو چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جس کے بعد بلے کا نشان واپس مل گیا۔ تو انہوں نے مختلف ٹرولز بنا رکھے تھے کبھی، اور اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک الیکٹورل پروسیس ہے، تو یہ اس میں بار بار ان چیزوں، کبھی یہ عاصم منیر صاحب کے کارٹون بناتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کبھی بلہ جاتا ہے، پھر عمران خان کے پاس آتا ہے، پھر عاصم منیر صاحب کے آ جاتا ہے، پھر عمران خان صاحب، یہ چیزیں میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ ان چیزوں میں مصروفیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ گو کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر بلے کا نشان بھی لگائیں، اور چیئرمین گوہر علی خان، یہ ساری چیزیں اب چونکہ ہم نے بحال کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف ریٹ پٹیشن دائر نہیں کی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مہنگے ترین وکیل
مخدوم علی خان ایڈوکیٹ کو وکیل کر لیا، اور وہاں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب جو فیصلہ ہے وہ کس طرف جائے گا، کیونکہ یہ کمزوری ان وکلاء کی تھی کہ جو اس وقت پارٹی کو گھیرے ہوئے ہیں اور پارٹی کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور دوسرا ان میڈیا ٹرولز کی تھی کہ جنہوں نے دھیان جو ہے وہ بٹائے رکھا۔ 2 دن اس کی سماعت چلی ہے جی، یہی 3 رکنی بینچ تھا، صبح سے شام 7 بجے تک یہ چلتی رہی، اور پھر اس کو لائیو تمام قومی چینلز کے اوپر دکھایا گیا، اور کل جب یہ سماعت ختم ہوئی تو اس میں جو سوال سامنے تب تک آ چکے تھے ان سے فیصلے کے اشارے جو ہیں وہ مل رہے تھے۔ اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو وکلاء حضرات ہیں یہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ مثلا ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس الیکشن کے لیے اپنے لوگوں کو، تحریک انصاف کے ممبران کو نوٹیفائی کیا تھا؟ تو اس کا جواب حامد خان صاحب کے پاس اور علی ظفر صاحب کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے وہاں پہ جو الیکشن کرائے اس کے حوالے سے آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی کاغذ ہی ہمیں دکھا دیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، تو اس پہ غصے سے چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیو باہر جا کے چلائیں، یہاں پہ ہمیں ثبوت دکھائیں کیونکہ یہ عدالت ہے۔ پھر نیاز اللہ نیازی نامی ایک آدمی نے وہاں پہ تھوڑا سا ڈرامہ بھی کیا، جس نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس کلرک کی جاب کے لیے آیا تھا، لیکن آپ اس سے پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کرتے رہے اور آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان ٹرولز کا بھیجا ہوا پلانٹڈ ایک شخص تھا تاکہ ان کو آگے ایک بیانیہ مل سکے کہ دیکھیں یہ تو ایسا 22 چیف جسٹس ہے کہ جس نے نیاز اللہ نیازی کے بیٹے کو ایک کلرک کی نوکری بھی صرف اس وجہ سے نہیں دی تھی کیونکہ اس کے باپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ تو یہ ڈرامے جو ہیں وہ وہاں پہ چلتے رہے، لیکن وہ تمام سوالات ان کے جوابات نہیں مل سکے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ آپ نے پشاور کے مضافاتی گاؤں چمکنی میں انتخابات کیوں کروائے؟ تو اس پہ جواب یہ ملا کہ ہمیں سیکیورٹی کے خدشات تھے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کیا سیکیورٹی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، یا خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جہاں پہ الیکشن کمیشن اسلام آباد جس شہر میں موجود ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے رجوع کیا تھا؟ لیکن اس کا جواب بھی نن میں تھا، 0 تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا بیرسٹر علی گوہر کو کوئی ریٹن نومینیشن کی گئی تھی آپ کے سابق بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے؟ تو اس کا جواب بھی نہ میں تھا۔ پھر اکبر ایس بابر صاحب جو کہ بیسیکلی اس کیس کے اندر ایک فریق تھے اور وہ بانی رکن تھے، پھر ان کے بارے میں بات کی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کو اپنے منہ سے یہ کہنا پڑا کہ ہاں اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ ہماری جماعت تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں۔ تو یہ تھی وہ نالائکیاں، یہ تھی وہ تیاری جو کہ اتنے بڑے بڑے ناموں، جن میں حامد خان صاحب تھے، جس کے اندر خود گور علی خان صاحب نے 1-2 مرتبہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں خاموش کروا دی، اور جس کے اندر پھر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب موجود تھے۔ یہ بری طرح سے پٹ گئے، اور شاید میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کو ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام اعتراضات جو کہ مستقبل میں اٹھائے جائیں گے اور جو رات سے اٹھائے جانا شروع کر دیے گئے ہیں، ان کا جواب ان لوگوں کو مل جائے جو سنجیدہ حلقے کہلاتے ہیں، جو کہ چیزوں کو ہر پہلو سے دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بجائے اس کے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو پراپر جمہوری انداز سے منعقد کرواتی اور اس کے بعد پھر اپنے چیئرمین کو منتخب کرتی، تو آج انہیں بلے کا نشان مل چکا ہوتا۔ اب یہاں پہ تو پھر یہی ہوا کہ رات کو جب فیصلہ آیا تو بلے کا نشان ان سے چھن گیا، اور اب شاید بیرسٹر گور علی خان پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی نہیں رہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جنہوں نے بلے کے انتخاب پہ الیکشن لڑنا تھا، وہ اب اپنے اپنے الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے۔ یہ فی الحال کا سینیریو ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی تمام جماعتوں نے بھی تو کوئی اتنے خاص الیکشن نہیں کروا رکھے، اور یہ وہ نقطہ تھا جسے پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے عدالت کے اندر پیش کیا گیا کہ جناب بلکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جو عدالت ہے یا جو ریاست ہے وہ اس وقت ایک دوربین لگائے بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ جب اس کا جواب پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگا گیا، تو وہ لوگ مخدوم علی خان کی قیادت میں بڑی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جناب یہ دیکھیں
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات کو نہ ہونے یا صحیح انداز سے نہ ہونے پہ 13 مزید پارٹیز کو بھی کالعدم قرار دیا ہوا ہے. تو یہ والا جو وار تھا پی ٹی آئی کے وکلاء کا وہ بھی خالی چلا گیا، اور شاید ان کو وہاں پہ اس وقت یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگ کرتے کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. اب آپ اس دوران ایک چیز دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیا جاتا، ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ پی ٹی آئی کو ڈبونے میں سب سے بڑا ہاتھ بنیادی طور پہ اس 5th جنریشن وار کا ہے، ان 50 کا ہے، ان ٹرولرز کا ہے، جو کہ جنہوں نے اب ایک نیا تماشا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ تقریر بنا لیتے ہیں. اور خود عمران خان صاحب سے اب یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میری ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ مبنی تقریر تیار ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب نے وہ تقریر نہیں کی جو نشر ہو چکی ہیں، اور جو نشر ہونے والی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے، وہ تو قیدی ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہیں، حوالات میں بند ہیں. تو وہ کیسے تقریر کر سکتے ہیں؟ لیکن مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کی شکل بنا کے، ان کے لپس کو ہلا کے، وہ لپسنگ کر کے، اور پیچھے آواز ان سے ملتی جلتی بنا کے، تو پھر یہ گمراہی کی جا رہی ہے. اس کا آپ نے کل بھی ایک ثبوت دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بنیادی طور پہ، اب دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی 3 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک پی ٹی آئی ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کہلاتی ہے اور جس کی سربراہی پرویز خٹک کے پاس ہے. دوسری پی ٹی آئی تو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہی جو اصل پی ٹی آئی ہے. اور تیسرا اس میں سے ایک اور نکلی ہے جو کہ پی ٹی آئی این کہلاتی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی. اب پی ٹی آئی نے، جبکہ یہ کیس ابھی عدالت کے اندر چل رہا تھا، نظریاتی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ جاری کرنے شروع کر دی ہے. اور نظریاتی کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بلے باز، یعنی کہ بیٹسمین. اور وہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی گیم کھیل، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے، جو ہمارا مرشد ہے، وہ جیل میں بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے، تو انہوں نے دوبارہ وہاں پہ ایک سمارٹ موو کرنے کی ناکام کوشش کی. ہوا یہ کہ جب انہوں نے بلے باز والی وہ بات کی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کئی پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور کئی جو نوجوان ہیں، جو پرجوش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان کی ایک پرانی تصویر جس میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے گارڈز وارڈز اور وہ ہیلمٹ وغیرہ سب کچھ پہن رکھا ہے، وہ لگائی اور نیچے لکھا بلے باز، اور باقاعدہ اس کے اوپر یہ کیمپین شروع کر دی کہ جناب ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ بلہ ملے گا یا بلہ چھن جائے گا، لیکن یہ کیمپین پوری قوت کے ساتھ میڈیا پہ شروع ہو چکی تھی کہ اب پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ بیٹسمین کا ہوگا، بلے باز کا ہوگا، تو اب ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن ہوا کیا کہ کل ہی پی ٹی آئی نظریاتی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس جو کی وہ تو بجلی بن کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گری، کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم تو ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے کہ کرپشن کی سزا موت ہوگی. تو یہ تو بلے کا نشان ان کا ہے، ہمارا نشان ہے بلے باز یا بیٹسمین، تو یہ کس طرح سے اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ والا وار جو ہے وہ بھی خالی گیا. اور اب جبکہ بلہ چھن گیا، تو اب رات سے، جیسے وہ پہلے نقدہ کوکا بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد قیدی نمبر 804 بنا لیا تھا، پھر اس کے پہلے مجھے کیوں نکالا بنا لیا تھا، تو یہ ساری چیزیں تو اب ان کو خود دیکھنی پڑ رہی ہیں. لیکن اب جناب رات سے ایک چیز جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ ہے کہ انتخابی نشان عمران خان. آپ ڈریں اس وقت سے، کچھ خدا کا خوف کریں اور ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ سے الیکشن لڑنے کا اختیار ہی چھن جائے خدا نخواستہ، اور آپ کو کالعدم جماعت قرار دے دیا جائے. 9 مئی کے واقعات میں آپ کو یاد ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جو صرف اس بات کا پتہ لگا رہی ہے اور نشاندہی کر رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کون تھا، اور اس کی رپورٹ بس آیا ہی چاہتی ہے. اور اس کی بنیاد پہ میری اگین گٹ فیلنگ یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس پوری جماعت تحریک انصاف کو بطور جماعت کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے ہی انہوں نے خود اپنے دور میں تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا تھا اور پھر اس پہ یہ بغلیں بجاتے پھرتے تھے. یہ اب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ رہے گا بلہ، نہ رہے گا بلے باز، اور نہ رہے گا عمران خان، اور نہ رہیں گے یہ الیکشن لڑنے والے. چاہے جتنی مرضی باتیں ہوتی رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جب کسی کو لانا چاہتی ہے تو لے آتی ہے، اور جب کسی کو بھیجنا چاہتی ہے تو بھیج دیتی ہے. اور عمران خان کو جب یہ ساری حقیقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو کارروائی ہے جو 2 دن ہوتی رہی ہے، وہ عمران خان صاحب باقاعدہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے دیکھتے رہے.
اور ان کے آگے آئینہ آتا رہا ہے کہ ان کے وہ وکلاء کہ جن کو وہ بڑا بڑا نام سمجھتے تھے، حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر جیسے لوگوں کو، کہ وہ تو پانی کے بلبلے ثابت ہوئے ہیں۔ اور عمران خان اس میں بڑے پریشان رہے، حتیٰ کہ پھر جب رات کو فیصلہ آیا تو انہوں نے واقعی اپنا سر پیٹ لیا کہ یار یہ مجھے میرے وکلاء نے پھر مروا دیا، انہوں نے پھر پھنسا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پنجوتھوں سے لے کر مروت تک اور مروت سے لے کر بیرسٹر علی ظفر اور گور خان تک، یہ وکلاء سے زیادہ تو سیاستدان بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ٹکٹوں کے چکر میں اور الیکشن لڑنے کے چکر میں اور اپنے نسلیں سنوارنے کے چکر میں ہیں، تو یہ انہوں نے عمران خان کو ڈبو دیا ہے۔ اور جو آنے والے دن ہیں وہ کوئی نیک شگون پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ اب جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی ہے جی۔ اب ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ایسے کو تیسا ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، اور ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو وہ تحریک انصاف جو کل مجھے کیوں نکالا پہ نواز شریف کے خلاف عمران اسماعیل سے گانے گواتی تھی اور نچواتی تھی، وہ تحریک انصاف جو کل اپنے تمام مخالفین کا مذاق اڑاتی تھی، ان کی ٹرولنگ کرتی تھی، ان کے کارٹونز بناتی تھی، ان کے لطیفے بناتی تھی، آج وہ خود اسی کا شکار ہے۔ آج ایک جانب اگر ان کے ٹرولرز موجود ہیں تو دوسری جانب ان کے مخالفین سے بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو کہیں بلے کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، کہیں بلے کی قبر بنائے ہوئے ہیں، کہیں بلے کی چتا کو سپریم کورٹ کے سامنے آگ لگا رہے ہیں، کہیں وہ عمران خان کو نک دا کوکا بطور انتخابی نشان لینے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا، لیکن انصاف جو ہے وہ اب آ کے ملا ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہے، اور بہرحال پاکستان تحریک انصاف اتنی آسانی سے اس گرداب سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ پروپیگنڈا، یہ ٹرولنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اسے جیل میں بہت کچھ آفر ہو رہا ہے اور وہ جیل کے اندر بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔